السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و نصلیٰ اما بعد۔ محترم صدر صاحب، معاون انجمن اور معزز حاضرات، آج کی اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے حساب و کتاب اور میزان اعمال۔ معزز حاضرات، ایمان بالآخرہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب موت سے لے کر موت کے بعد کی زندگی، جزا و سزا، حساب و کتاب، جنت و جہنم اور رب العالمین کے دیدار کو سچے دل سے یقین جاننا ایمان بالآخرہ کہلاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان تمام امور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن یہ سارا عالم ختم ہو جائے گا، پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہر ایک سے ان کے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ذرا برابر بھی کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا، بلکہ ہر نیکی اور ہر برائی سامنے آ جائے گی۔ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ مکمل انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ظلم ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے اپنے عمل کا حساب دینا ہے تو وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، غیبت اور ظلم جیسے گناہ کل اس کے لیے خسارے کا سبب بنے گی۔ معزز حاضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان سے 5 سوالات نہ پوچھ لیے جائے۔ عمر کہاں گزاری، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنی جوانی کہاں گزاری۔ جب بندے کو ان سوالات کے جواب دہی کی فکر ہوگی تو وہ نیکیوں میں سبقت کرے گا اور گناہوں سے دور رہے گا۔ آئیے ایک نظر اسلاف کی زندگیوں پر ڈالتے ہیں کہ کس قدر انہیں اپنے اعمال کے جواب دہی کا احساس رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے عمل کے جواب دہی کا احساس اتنا رہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے آسمان میں ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا تو کہا کاش ابو بکر تیری طرح ہوتا تو حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے عمل کے جواب دہی پر اس قدر ڈرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اس آیت پر پہنچتے ہی آپ پر حساب و کتاب کا آپ اس قدر ڈرے کہ نڈھال ہو کر گر پڑے اور آگے تلاوت کرنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ اسلاف امت کا خوف آخرت تھا۔ معزز حاضرات، اس دن کی سب سے بڑی رسوائی یہ ہوگی کہ جب عمل نامہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا عمل نامہ پڑھ لو، تو گنہگار کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے افسوس یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال گن کر رکھے ہیں۔ اس دن بندہ اپنے گناہوں کا انکار بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ خود اس کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ تنہائی کا گناہ، وہ لوگوں کی غیبتیں، وہ لوگوں کی حق تلفی اور نمازوں کی بے حرمتی سب سامنے آ جائے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ کماتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہمارے لیے موقع ہے، ہمیں اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارے حساب لیے جانے سے پہلے تم خود اپنا حساب کر لو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کا قیامت کے دن آسانی سے حساب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔